بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھے گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر نمک اور 10 قطرے کلونجی ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ 3 سے 4 دن میں درد معدہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ ابن مکیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں۔ کچھ دیر کرنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیٹ کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چھید سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ 101 مرتبہ صبح شام اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے آپ فوراً جواب دے دیں یا سن لیں تو یہ صحت دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا اور نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ منتقیم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ آپ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے زیادہ اچھا ہے اور یہ 5 گنا زیادہ اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونہ کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جس سے غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو خراٹے لیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص صبح شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر باہیں کی طرف مالش کریں۔ ہلکے کم ہوتے جائیں گے۔ ایک لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا کدوکش کریں اور اسے ہاتھ پاؤں پر اچھی طرح ملیں۔ 1 گھنٹے بعد ہاتھ پاؤں دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ ڈگار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی سونگنے کی حس بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجوریں، 3 بادام، 2 بیج، 2 کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن میں بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو گڑ والے چاول کھائیں، بہت جلدی گلا ٹھیک ہو جائے گا۔